سب سے پہلے میں الحاج ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو برطانیہ میں ان کے نعتیہ شعری مجموعے حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر ٹی وی کی جانب سے اپنے حسن نظامت سے تقریبات کا وقار بڑھانے والی ممتاز و معتبر شخصیت ایم عالم کی میزبانی میں منعقدہ تقریب رونمائی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی ایک چونکا دینے والی شخصیت۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کا تعارف نعتیہ حلقوں میں ان کی نعت خوانی کے سبب ہی ہے، جو آج بھی ان کی ذات کا بنیادی حوالہ ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ کسی شعبے میں انسان کی پہچان بن جائے تو وہ دیگر امور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نعت خوانی کے ساتھ چونکہ لوگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے اس فن سے وابستہ نامور لوگوں کی اور کوئی ترجیحات نہیں رہ جاتی ہیں۔ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے عزت، شہرت، دولت اور ناموری ان کے لیے بچھی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ماضی قریب و بعید میں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ناموں کو لوگ بطور نعت خوان یا نعت نگار کے طور پر ہی جانتے ہیں۔ سرور حسین نقشبندی بچپن ہی سے وہ تمام تر محبتیں میں سمیٹنے لگے تھے جن کی خواہش اس شعبے یا فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اوائل عمری ہی میں ان کی نعت خوانی کے چرچے ہر کہیں ہو رہے تھے اور یہ تعلیم کے ابتدائی مراحل کا زمانہ تھا۔ اس عمر میں اس طرح کی ناموری سب سے پہلے تعلیمی پیش قدمی کو روک دیتی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ سرور حسین نقشبندی جو اب ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں، اپنے اندر چونکا دینے کی خداداد صلاحیت رکھتے ہیں۔ تعلیمی سفر کو جاری رکھنا اور اسے علم کی اعلیٰ ترین ڈگری کے حصول تک لے جانا کسی بھی شعبے میں بین الاقوامی شہرت رکھنے والے شخص کے لیے بہت حیران کن عمل ہے، اور انہوں نے اسے کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اس حقیقت کا انکشاف اب سب کے ذہنوں پر ہو جانا چاہیے کہ یہ اپنی ذات میں اردو نعت کی دنیا کے اب تک کے پہلے نعت خوان ہیں جو اس فن میں قومی و بین الاقوامی شہرت رکھنے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ بھی ہیں، اور موصوف یہ منفرد اعزاز رکھنے والے اس شعبے کے اب تک کے پہلے ثنا خوان ہیں، جو بہت بڑی انفرادیت ہے۔ شہرت کے ساتھ انفرادیت کا اعزاز ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے نعتیہ حلقوں کو ان کی اس انفرادیت کا علم بھی ہونا چاہیے اور احساس بھی کہ یہ صرف پی ایچ ڈی نہیں بلکہ نعت کے موضوع پر پی ایچ ڈی ہیں۔ ان کا مقالہ نعت میں اسلوب و معنویت کی تشکیل جدید اس موضوع پر ہونے والا گراں قدر علمی و ادبی کام ہے، جس کی اشاعت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کی نعتیہ تحقیقی کاوش کتابی صورت میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ ہو سکے۔ میں نے اپنی گفتگو کی بنیاد ہی اس جملے پر رکھی ہے کہ یہ چونکا دینے والی خداداد صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ ماضی میں نعت خوان شاعری بھی کرتے رہے اور اس میں اپنا نام بھی بنایا، لیکن حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شہرا آفاق کلام کی تخلیق کو بہت سارے لوگ ایک اتفاقیہ شعری کاوش قرار دے رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک مکمل نعتیہ مجموعے کو ترتیب دے کر ایک بار پھر چونکا دیا ہے۔ یہ کتاب نعت کے موجودہ منظرنامے میں کئی حوالوں سے ان کی ایک توانا شناخت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ ماضی میں بیشتر نعت خوان شعراء کی شاعری علمی و ادبی معیارات سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ ان کی زیادہ تر کاوشیں مجلسی شناخت کو
मजलसी ज़रूरत के तहत सामने आती रही हैं। लेकिन डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी की इस पहली शेरी शनाख्त को जिस तरह से मोतबर, इल्मी, अदबी और दीगर हलकों का एतबार हासिल हुआ है, वो इनकी शख्सियत के एक और चौंका देने वाले जाविये की तरफ मतवज्जो करता है। इस किताब में डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, डॉक्टर हसन तहसीन फिराकी, अमजद इस्लाम अमजद, अब्बास ताबिश, वसी शाह, पीर अमीनुल हसनात शाह, सैयद रियाज हुसैन शाह, डॉक्टर साजिदुर रहमान और दीगर अहले कलम के तबसरों ने इन्हें अहद मौजूद का अहम नात निगार करार दिया है, जो शायरी के जौहर से भी पूरी तरह आगाह हैं। मैं किस किस पहलू पर बात करूं कि इनकी इदारत में शाया होने वाला जरीदा मिदहत अलग से इनकी कामयाब मुदीराना सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है, जिसका एतराफ़ वसी पैमाने पर इल्मी, अदबी और मजहबी हलकों की तरफ से किया जा चुका है और उसे वजारत मजहबी अमूर की तरफ से कौमी सीरत अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जो बतौर नात खान इनकी चौंका देने वाली एक और सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। माशाअल्लाह। मस्कत ओमान में हम इनके एजाज़ में मिदहत के उन्वान से एक पुरवकार और शानदार तकरीब मुनक्किद कर चुके हैं, जिसकी यादें हमारे दिलों को आज भी तरोताज़ा करती हैं। अब अगर इनकी खैर तलबी के उन्वान से लिखे जाने वाले कालम्स का जिक्र करने लगूं तो आप मज़ीद चौंक जाएंगे। इसलिए बात को यहीं नातमाम छोड़ता हूं और अपना एक ताज़ा खिता इनकी नज़र करते हुए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम इनकी तौफ़ीक़ात को और खैर व बरकत से नवाजे और ये दुनिया नात में इनफरादी सलाहियतों के साथ मज़ीद चौंका देने वाले काम करते रहे। आमीन। रसूल पाक की मिदहत का नाज है सरवर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक की मिदहत का नाज है सरवर, और फ़रोग़ नाद की तस्सीम ज़ात इनकी है। रसूल पाक की मिदहत का नाज है सरवर, फ़रोग़ नाद की तस्सीम ज़ात इनकी है, और इनकी फ़िक्र का महवर सनाए, है इनकी फ़िक्र का महवर फ़कत सनाए नबी, है इनकी फ़िक्र का महवर फ़कत सनाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही असासा, यही कायनात इनकी है। रसूल पाक की मिदहत का नाज है सरवर, फ़रोग़ नाद की तस्सीम ज़ात इनकी है इनकी फ़िक्र का महवर फ़कत सनाए नबी। यही असासा, यही कायनात इनकी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।